بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں دیکھو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ذرا دینی مزاج بڑا ہوا ہوتا ہے، انسان کو دینی ماحول ہوتا ہے، تو ہر طرف آپ فضائل سنتے ہوں گے، لوگ اس کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے جتنا کچھ آپ نے سنا ہے اس سے زیادہ فضائل ہے، یقین کیجیے، لیکن ایک کڑی شرط کے ساتھ ہے، یقین کرو، وہ شرط اگر انسان پوری نہیں کرے گا تو اس کی پھر بدبختی ہے۔ جس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یعنی بددعا والے انداز میں کہ بدبختی اس کی جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر بھی اس کو جنت نہیں ملی ہے۔ یعنی یہ تو ایک موقع ہے، ایک لوٹ سیل جس طرح، یعنی ویسے تو اللہ انتہائی مہربان ہے اپنی ہر مخلوق کے اوپر، اور مومنوں کے اوپر کوئی زیادہ ہی مہربان ہے، اور پھر رمضان کے اندر تو اس کی مہربانی اور رحمت کے اندر یقین کریں طوفان آ جاتا ہے۔ تو اس سے بھی ہم اگر فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر بڑی بدبختی ہوگی۔ اور یہ ہمدردی کے تحت ہم اپنے بھائیوں کو بتانے آتے ہیں کہ دیکھو وہ دو شرطیں جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں وہ پوری کرو، کیا جاتا ہے، حالانکہ بڑی سادہ سی شرطیں ہیں، اور دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھو ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ فیکٹریوں میں آپ جاتے آتے ہیں، تھوڑا سا کارڈ اس طرح نہیں ہے، نہیں انٹر ہو سکتے بھائی، نہیں، یہ ریکوائرمنٹ پوری کرو تب معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی انٹری کا وہ جو کارڈ رکھا ہے، اس کی بنیادی جو یعنی وہ شرط ہے وہ ایمان خالص ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتساب، دیکھیں دو، ایمان و احتساب، ہر جگہ ایمان و احتساب، کہ ایمان ہو صحیح اور احتساب ہو، اپنے اوپر کڑی نگاہ ہو، اپنی اصلاح ہو، اور پھر اللہ سے اجر کی امید ہو۔ جس طرح بندہ کوئی ملازمت بھی کرتا ہے یا کوئی ملازم بھی ہوتا ہے تو کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کی ایک امید سی ہوتی ہے مجھے کچھ اس کا ملے گا، تو مالک تو سب سے زیادہ نوازنے والا ہے، دینے والا ہے، اس کی ہم ملازمت نہیں کر رہے، اس کی بندگی کر رہے ہیں۔ اور مالک اپنے بندوں کو جو اشارہ کرے، جو حکم دے، کھانا پینا بند کر دو، کھانا پینا بند ہو گیا۔ لیکن عام طور پر انسان کیا ہے، کھانے پینے کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے لیے رکو اس کو روک دو، اب میری طرف آؤ، میری متوجہ کرو، مجھے خوش کرنے کے لیے کرو۔ تو یہ ایک موقع ہوتا ہے، اس میں یہ ایمان خالص جو ہے۔ اور آج افسوس یہی ہے، ہمارے کتنے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، پوری قوم ہے، اب دوسروں کو کیا ہم گلا کریں، ہندوؤں کو، سکھوں کو، یہ روزے، اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ مسلمان بھی یہ روزے نہیں رکھتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے نہ، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ روزے رکھنے والوں کا عقیدہ خراب ہے، روزے رکھنے والوں کا ایمان خراب ہے، تہجد گزاریوں بھی ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی اس مہینے میں زیادہ کرنے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، کوئی نیازیں کر رہا ہے، کوئی 11ویں کر رہا ہے، کوئی 12ویں کر رہا ہے، کوئی کنڈے دے رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، یا اللہ فلاں کی وجہ سے مجھے دے دے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، کوئی تعویذ پہنے ہوئے ہے، کوئی جمہوریت کا پورا نظام مشرکانہ نظام ہے، اللہ کے بندوں، پورا سسٹم آج مسلمانوں کا مشرکانہ ہے۔ کوئی ایک انچ اس زمین کے اوپر ایک انچ جگہ نہیں ہے جہاں خالص اللہ کی توحید کا بالکل رواج ہو اور وہ پوری طرح نافذ ہو، کوئی ایسا ملک بتا دیجیے۔ تو سود ان کی رگوں کا خون بن گیا، سود جو ماں سے بدکاری کرنے سے 70 گنا بڑا گناہ، اندازہ لگائیے۔ آج کوئی ملک بتائیں جو سود پر نہ ہو، عرب ہوں یا عجم ہوں، سارے سودی، اور شرک تو سود سے بھی بڑا ہے، اس سے اندازہ لگائیں۔ میں اس لیے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو اندازہ ہو شرک کیا چیز ہے۔ اگر 70 حصے کیے گئے سود کے تو سب سے جو چھوٹا ہے ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر، حدیث میں آتا ہے، تو پورا سود کتنا ہوگا، بڑا گناہ، اور شرک سود سے بھی بڑا، اندازہ لگائیے۔ شرک کے بارے میں فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے شتمنی ابن آدم، یہ آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ کو گالی ہے، اللہ کے بندو، اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر بندہ کہے میں روزے رکھتا ہوں میرے اللہ جنت دے گا، یہ بہت بڑی جہالت ہوگی۔ بس یہ بات ہم نے اپنے بھائیوں کو بتانی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں حکم ہے ہمارے مالک کا کہ اپنے جیسے دوسرے بھائی ہیں تمہارے، اگر صحیح مانو میں ان کے خیر خواہ ہو۔ باقی کتنی خیر خواہی ہم کرتے ہیں، بیوی بچوں کی، بھائیوں کی، ملک کی کتنی خیر خواہی ہے، سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے، اگر یہ کوئی خیر خواہی نہیں کرتا ہے پھر اس کو پتہ ہی کوئی نہیں خیر خواہی ہوتی کیا ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، تاکہ یہ سارے، جس طرح دیکھیں کوئی بندہ جا رہا ہے، کوئی ٹینکی کسی کی لیک کر رہی ہے، بندہ فوراً کہتا ہو ٹینکی تمہاری لیک کر رہی ہے، آگے وہ کہنی نہیں تم کوئی ایسے تم کہہ رہے ہیں وہ لیک کر رہی ہے، ختم ہو جائے گا معاملہ تمہارا۔ یہ ان کی گویا ٹینکی امال کی لیک ہو رہی ہے شرک کی وجہ سے۔ اور ہم صرف اتنی بات کریں بھائیو شرک نہ کرو، تمام انبیاء یہی بتانے آئے تھے۔ آج جمعے کے درس میں بھی وہی آیت، سورہ الانبیاء کی 25 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جو نبی بھیجا ہے، ہر نبی کو یہی بات بتائی ہے کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، میرے علاوہ
کوئی اور نہیں جس کو تم پکارو، جس کی تم نظر و نیاز کرو، جس کے سامنے رکوع کرو، سجدے کرو، توکل، بھروسہ، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ یعنی آج جو قوم، خاص کر مسلمان یا جو بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یقین کریں یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ کرنا ہے، بس اتنی بات اللہ تعالیٰ نے مانگی ہے، اور کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ بار بار بات کرنے کا موقع ملتا ہے، بات سننے کا موقع ملتا ہے، اور جہاں بھی جاؤ میرے بھائیو یہی بات کرو، یہ تبلیغ ہے۔ باقی اگر یہ نہیں کرتے ہو پھر تمہارا نام تبلیغی پڑ جائے، تبلیغی جماعت تمہارا نام پڑ جائے، پھر وہ تبلیغ ایمان کی تبلیغ نہیں ہے، انبیاء والی تبلیغ نہیں ہے، پھر وہ تمہاری اپنی تبلیغ ہے۔ آج کوئی مسلک، کوئی جماعت ایسی نہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یہاں کے حنبلی ہوں، سعودی ہوں، سب کے اندر یہ شرک ہے۔ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک اور الہ ہی بنانا ہے میرے بھائی، شرک ہے یہ۔ ہمارے اعمال، چاہے ہم اللہ صلی علی محمد پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کے یہاں نہیں پیش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں، مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ مدینے والی قبر میں زندہ سمجھنا یہ شرک کی جڑ ہے۔ تمام شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، جو بھی شہید میں اور عام مومن میں یہی فرق ہے۔ کیوں شہادت کی لوگ دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ بھی شہید کر دے؟ کیوں؟ شہید مرنے کے ساتھ ہی وہاں اوپر برزخی جنت میں چلا جاتا ہے، اور عام مومن ہے اس کو صبح شام وہاں سلایا جاتا ہے اور دکھائی جاتی ہے کہ قیامت کے دن تجھے اس میں داخل کر دیا جائے گا۔ شہید میں اور عام مومن میں یہ فرق ہے۔ تو یہ دعا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں شہید کر دے۔ مرنا تو ویسے بھی ہے میرے بھائی، یا شہادت کی موت مل جائے، اور شہادت یہی ہے، بخاری روایت لائے، جو تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، جنگ کے لیے نہیں۔ عام طور پر یہی ذہن میں آتا ہے جنگ ہوگی شہید ہوگے، لیکن امام بخاری روایت لائے جو تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، بغیر ہتھیار کے نکلتا ہے، اور کوئی کافر مشرک اس کو مار دے اس ایمان کی وجہ سے، تو یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جن کو اللہ کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ تو جنتوں میں زندہ ہے، کھاتے پیتے ہیں۔ اسی جذبے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سننے اور زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔